خالد بن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی، لڑے، تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد بن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے، 70 صحابہ کو خالد بن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں، اسلام دشمنی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو، یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو، انہوں نے 70 افراد کو شہید کروایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے، غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے، لیکن ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں، غلط ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، جہالت ہے، غلطی ہے، کسی طرح ان کو زیر کرو۔ ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا؟ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے، وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے، پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذہین آدمیوں کے اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو خالد بن ولید نے جب یہ سنا فوراً متاثر ہوئے، انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے، وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے۔ قادیانی بھی اگر دین پہ لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ، تو پھر آپ کو اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی، یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا قادیانی کو دعوت دینے کے لیے، کتے جیسی تیری شکل ہے، اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا، کتے جیسی تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی، اس کو وہ آئے گا تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم، کا بہت تلوار سے نہیں، آرام سے، لڑائی سے ہم اس کا مطلب بزدل ہم ڈر گئے، نہ آرام سے۔ تو خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً، مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں، عام فوجی بنا کے بھیجا۔ 3 صحابہ کو جن میں جعفر طیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے، وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں، ان میں حضرت جعفر طیار وہ بھی تھے، 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ، جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے تو حضرت زید بن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے۔ ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے، اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی بھی قربانی تھی۔ جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے بھائی اپنے کو یہاں رکھو، کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا کیا کہتا ہے ان کو تو نہیں، وہ ادھر بھیجو۔ تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، چھوڑو ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے، اپنے یہاں دوسرے وہاں، تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا اور جعفر طیار کو، دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے یا کیا نام تھا ان کا، ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ جی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر، اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اب 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، اختامی نہیں تھی، ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا۔ رومی انگریز ہیں، رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی، تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے۔ تابعین نے جب یہ حدیث سنی، انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک، تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو پورے قیامت تک ہی گورے، تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے۔ تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان کو ان سے جنگ رہے گی، تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے، دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، کون سی باتیں ان میں، تو وہ سیکھنے کے لیے گئے، تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب